تھی، ہم ان کا اعزاز نہیں کر سکتے، تو ان کی اعزاز کی برکت سے کم ہماری مغفرت ہو جائے، اس کے لیے ہم نے یہ مجلس قائم کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے صف اول کے علماء کرام میں سے جن کو پورا ملک باغل جانتا ہے اور جن کی خدمات الحمدللہ سارے ملک باغل پر آیا ہے، جہاں پر انہوں نے منبر و محراب کو سنبھالا ہے، وہیں پر انہوں نے عصری تعلیم کو بھی اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ نے دونوں میدان میں کام کرنے کا بیک وقت موقع دیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصوصیات سے نوازتے ہیں، ایک طرف منبر و محراب بھی سنبھالے، دوسرا عصری علوم کے ذریعے سے امت کے اندر دینی مزاج کے ساتھ میں ان میں تعلیم کا ایک جذبہ اور شوق پیدا کرے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ 1980 کے اندر حضرت مولانا اسد اللہ صاحب باقبی دامت برکاتہ جن سے میری مراد ہے، 1980 کے اندر اسی مسجد کے اندر تشریف لائے، اور اس مسجد پر حضرت کے بہت احسانات ہیں، اور حضرت نے اس مسجد کو بنانے کے لیے بڑی ہی جد و جہد اور کاوش کی ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مشہور ہے الحمدللہ، اور حضرت سے بھی والہانہ تعلق حضرت کا، کئی مساجد شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنگ بنیاد بھی رکھے تھے، اور ساتھ میں حضرت نے امامت کے انجام بھی فرائض کیے تھے۔ تو اکابر علماء کا بہت دیرینہ تعلق حضرت سے ہے، جیسا حضرت نے فرمایا امیر شریعت باوجود علادت کے کہ مولانا اسد اللہ آ گئے ہیں، اب مجھے جانا ہے، تو یہ والہانہ تعلق ہے۔ اسی کی بنیاد پر الحمدللہ ہمارے اکثر مساجد کے اندر اس وقت جو حضرت خطابت کر رہے ہیں مسجد عمران کے نام سے، امیر شریعت ثانی مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ تو الحمدللہ بڑے دیرینہ تعلقات حضرت سے ہیں، بڑی اونچی شخصیات میں سے حضرت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو 1980 کے اندر یہاں پر آئے، 80 پر 6 سال تک اسی مسجد کے اندر انہوں نے الحمدللہ خدمات انجام دی۔ امامت تھی چند مہینوں کے لیے، بعد میں اسکول کی مصروفیات کی وجہ سے حضرت نے دوسرے صاحب کو یہاں کے پرانے حافظ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ امامت کر رہے تھے، حضرت الحمدللہ خطابت کر رہے تھے۔ پھر 1980 پر 6 سے لے کر 2009 تک مسجد اعظم طاق پالیا کے اندر حضرت نے بڑی لمبی خدمات انجام دی، اور وہاں الحمدللہ تاخیراتوں کا انتظام بھی رہا، سوال جواب کا سلسلہ بھی رہا، بڑی قربانیاں کے ساتھ میں الحمدللہ حضرت نے وہاں بھی خدمات انجام دی۔ اب 2009 سے لے کر اب تک الحمدللہ آج کی جمعہ بھی حضرت مسجد عمران کے اندر پڑھا کر آئے ہیں۔ تقریباً 46 سال سے الحمدللہ شہر کے اوپر اپنا علم کا فیضان حضرت جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جب حضرت آئے تھے، جوان تھے، حضرت کے آواز میں ایک دلار تھا، اور تقریر حضرت کی بڑی والہانہ ہوتی تھی، لوگ دور دور سے آ کر حضرت کی تقریر کو سنتے تھے۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت کے کتابت کا انداز بڑا نرالا تھا۔ اس کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، آپ جو آئے تو بہاروں نے لوٹائی خوشبو، آپ جو آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہی کیا کانٹوں سے بھی آئی خوشبو، میرا دل کیوں نہ ہو خائل تیری سحر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو خائل تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی۔ تو حضرت بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو خطابت کر رہے تھے، تو لہٰذا اس طفیل سے میں حضرت کے اپنے ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے کم ظرفی اور کم علمی اور چھوٹا ہوتے ہوئے میں ایک بڑا قدم اٹھا رہا ہوں کہ میں حضرت کو ان کی خدمات پر سراتے ہوئے میری اپنی جانب سے حضرت کو ہدیۃً مولانا شیخ منیر احمد صاحب حق شناس فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کے اعزاز میں کچھ ہدیہ پیش کیا جائے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب طاقت۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا حافظ فیاض احمد صاحب، حضرت مولانا حافظ فیاض احمد صاحب، یہ بھی تقریباً حضرت کی عمر سے بالکل قریب ہمارے اپنے علاقے کے اندر تشریف لائے،
श्रीनिवास पुर के एक छोटे से करिए के अंदर हजरत तरावी सुनाने की तरह से अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। 1980 पर 2 के अंदर हजरत तशरीफ लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा तरावी सुनाने का मौका हमारे अपने मुलबागल शहर की मस्जिद के अंदर मिला। तो हजरत आए, तो उस वक्त हमारा अपना ये शहर मदारिस के उन्वान से महरूम था। मदारिस का कोई नाम नहीं था, लेकिन मकातिब का एक निज़ाम चल रहा था। सबसे पहले तालीमुल कुरान के नाम से अपने इलाके के अंदर मदारिस की पहचान कराने वाले हाफिज हजरत मौलाना हाफिज फयाज अहमद साहब बानी व मुहतरम मदरसा तालीमुल कुरान जो है बड़ी इर्क़-ए-रेज़ी के साथ में ताजपाड़े के अंदर मुख्तसर सा एक छोटा सा कमरा रखकर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का आगाज शुरू किया। हजरत कुर्बानियां सुना रहे थे कि हजरत की खुद बीवी पकाकर बच्चों को खिलाया करती थी। बड़ी खिदमात हैं हजरत के। तो हजरत के ऊपर भी हालात बहुत कुछ मंडलाए, लेकिन वो बस अपने आप को सब्र का दामन थामते हुए अपने अकाबिरीन के मशूरे से, अपने बुजुर्गों के मशूरे से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिक़ामत और इस्तिक़लाल के साथ खड़े रहे। कोई भी आए, लेकिन हजरत ने उसका दिफा किया और उससे बिल्कुल हजरत केयर किए बगैर अपने इस्तिक़ामत और इखलास का ऐसा नमूना पेश किया कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमुल कुरान मुलबागल के लिए एक नमूना बना। तो लिहाजा मैं हजरत के इस बेदोस खिदमत पर, जो किसी से कुछ हजरत का लेना देना नहीं है, बस अलग थलग लेकर अपनी खिदमत के अंदर हजरत बिल्कुल इखलास और लिल्लाहियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुनहमिक है। तो मैं इस शेर के साथ हजरत का एजाज करना चाहता हूँ। मुझको उससे क्या है सुबह है कि शाम, मुझको उससे क्या है कि सुबह है कि शाम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। हमेशा ये अपने सर के अंदर, दिल के अंदर एक दर्द रखते हैं कि मैं कुछ खिदमत अंजाम दूं। लिहाजा मैं शेख मुनीर अहमद साहब की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ, हजरत कभी एहसास उसके बाद में हजरत मौलाना आलमगीर साहब आसमी दामत बरकत हमारे अपने इलाके में 1995 1995 के अंदर तशरीफ लाए और 1997 में 2 साल तक हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दी। और 1990 पर 7 के अंदर हजरत मक्का मस्जिद के अंदर दाखिल अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका मिला और तकरीबन 29 साल से हजरत एक ही मस्जिद के अंदर इमाम भी हैं और खतीब भी हैं। ये बड़े ही कमाल की बात है कि आज के इस दौर के अंदर बड़े कमाल की बात है कि अल्लाह ने बड़ा बयान शेर लिसानी का अल्लाह ने हजरत के अंदर भी मलका बहुत दिया है कि हमेशा एक फिक्र जागी रहती है, एक तड़प रहती है उम्मत की और उम्मत के नौजवानों की और यहाँ के लोगों की कि कैसे ये एक सही रास्ते पर आ जाए। इसलिए मैं हजरत का भी एहसास करना चाहता हूँ इस शेर के साथ। यही एक फिक्र रखता है, एहसासात रखता है, यही एक फिक्र रखता है, एहसासात रखता है, हमेशा नरम लहजे में वो अपनी बात रखता है, हमेशा वो नरम लहजे में अपनी बात रखता है। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है, संग दिल को मोम करने का असर रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खिताबत हजरत की भी होती है। तो लिहाजा मैं हजरत की खिदमत में भी मौलाना शेख मुनीर साहब की दस्त से हजरत को भी एजाज करना चाहता हूँ। दूसरी शख्सियत जिसका मैंने तज़किरा किया हजरत मौलाना फजलुल्लाह साहब फजल बाक़वी और रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो इस वक्त हमारे दरमियान में नहीं रहे, लेकिन हजरत मौलाना उन्हीं के खानदान में से जिस पर शफकत फरमाया था, अपना एक उनसे उनसियत रखी थी और अपने पीछे मिसाल छोड़कर गए थे, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना अशरफ अली साहब बाक़वी दामत बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से बड़ा वालिहाना मोहब्बत और बड़े ही दर्द के साथ में, बड़े ही शौक के साथ में उलमा इकराम की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्ती और निगरानी करते रहते हैं। और मेरे तो बड़े मुशफ़िक़ और मुरब्बी हैं, मेरे मुशीर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मुलबागल शहर के अंदर आते हैं तो मुझे एक शर्फ मिलता है कि हजरत मौलाना अशरफ अली साहब मुझे याद कर लेते हैं कि उलमा के ज़हनों में हमारा नाम होना भी ये हमारे लिए खैर का और मग़फ़िरत का जरिया हो सकता है। तो इसके लिए मैं हजरत के
الحمدللہ بڑی صلاحیتوں کے، بڑے ہی خوبیوں کے مالک ہیں، تو لہٰذا میں حضرت کو اس شعر کے ذریعے سے اعزاز کرنا چاہتا ہوں۔ رہ رہ کے مجھ کو پڑھیں گے ورق ورق، رہ رہ کے مجھ کو پڑھیں گے ورق ورق، میں تجربات کے وہ سبق چھوڑ کر جاؤں گا۔ اگرچہ کہ الحمدللہ حضرت لمبی کوئی ایسی عمر نہیں ہے، لیکن تجربات ایسے رکھتے ہیں، اللہ نے بڑا ملکہ حضرت کو دیا ہے۔ لہٰذا میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب باقی دامت برکاتہ کی خدمت میں مولانا سعید صاحب کی دست مبارک سے اعزاز دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں ہمارے اس علاقے کے اندر مکاتب کا بڑا الحمدللہ ایک نظام ایک جال بہت دیرینہ طور سے چل رہا ہے، اس پر بڑی خدمات ہیں الحمدللہ۔ مسجد اعظم کے اندر بھی ایک بہت بڑا نظام تقریباً اس زمانے کے اندر چل رہا تھا، جس کا میں بھی طالب علم، میں ایک وقت صحن کے اندر بیٹھ کر تقریباً 100-150 سے لے کر 300 تک کے طلباء آ کر پڑھا کرتے تھے۔ پورے تقریباً شہر کے اندر ایک ہی وہ ایک مرکز تھا کہ جہاں پر مکاتب کا ایک نظام چل رہا تھا۔ اکابر علماء اکرام وہاں پر تشریف لائے، ہمارے اکابر علماء اکرام بیٹھے ہیں، انہی کی سرپرستیوں کے اندر وہ مکتب بڑے منظم انداز کے اندر چل رہا تھا۔ اسی میں سے حضرت تعلیم القرآن میں پڑھے ہوئے اول صف کے حفاظ اکرام میں سے بھی ہیں، تو تقریباً 1995 کے اندر حضرت کی خلافت ہوئی، تقریباً چتور کے اندر 1-2 سال امامت کے اور خطاب امامت کے فرائض انجام دیے، اور الحمدللہ آج تک تقریباً 29-30-35 سالوں سے تقریباً حضرت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الگ تھلگ خاموش محنت ہے حضرت، ایسی محنت ہے کہ الحمدللہ اب بھی الحمدللہ حضرت کے پاس میں تقریباً 350 سے 400 طلباء صبح اور شام کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو میں اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا اعزاز کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، اللہ نے وہ ملکہ دیا ہے، میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو میں خود مقام لے لوں گا، کہ بہترین انداز سے خدمات انجام دے رہے ہیں، جن سے میری مراد حافظ امام الدین صاحب ناظم مدرسہ قادریہ حیدری نگر، میں سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے حضرت کا اعزاز کریں۔ اس کے بعد میں ہمارے اپنے اس شہر کو تشریف بار بار لاتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ، بڑا تعلق بھی ہے، جن سے میری مراد قاری تبریز صاحب کی خدمت میں ایک شال پوشی مولانا عارف صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ثقلین صاحب الحمدللہ جب بھی ان کو دعوت دیں وہ علماء کرام کو ساتھ میں لے کر آ جاتے ہیں، میں اپنی دل کی گہرائی سے ڈاکٹر ثقلین صاحب کی خدمت میں بھی ایک شال پوشی کی۔ اس کے بعد علماء سے بڑی ہی دور ایک لمبی عمر سے الحمدللہ تعلق رکھتے ہیں، اور علماء کرام کو ہر سال رمضان میں تحفے تحائف کے ذریعے سے الحمدللہ ان کا اعزاز کرتے رہتے ہیں، جن سے میری مراد الحاج یم عبدالرفیق صاحب جو ہمارے اس جلسے کے اندر تشریف لائے، میں ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں، ان کے لیے بھی ایک شال پوشی کی ہے۔ اس کے بعد میں اسی مسجد کے سیکریٹری زمانے سے الحمدللہ خدمات انجام دے رہے ہیں علی جناب یونس صاحب سابق کونسلر کو، میں ان کو بھی ایک گل پوشی پیش کی جا رہی ہے۔ آخر میں آج کا جو یہ صحرا باندھا گیا ہے، میں تو بالکل طفل مکتب ہوں، اور آج میں جو کھڑا ہوا ہوں وہ میری اپنی کمال نہیں ہے، میرے اپنے والد کی دعا ہے کہ اللہ نے اس وقت جب کہ باپ کو ایک نوجوان بیٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس بچے کو لے جا کر ایک مدرسے کے اندر داخل کروانا اور اسے تعلیم سے مالا مال کرانا، واقعی یہ باپ کے اوپر بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کی تمام تر مصروفیات کو بالاتاب رکھتے ہوئے مجھے اس درجے پر دیکھنے کے لیے انہوں نے فکر کی، تو اللہ نے ان کی دعا کا ثمرہ، اساتذہ کی جوتیوں کی سیدھی کرنے کا نتیجہ کہ آج اللہ نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا ہے، اور یہ اعزاز بھی اگر میں کہوں اس کا بدلہ بھی اللہ میرے اپنے والد کے ذمہ عطا فرمائے۔ تو لہٰذا میں شیخ منیر احمد صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے اپنے والد کی شال پوشی۔
اس کے بعد میں ہمارے مہمان بہت دور سے آئے ہیں، تو ہم ان کا کیا حق اور اعزاز کر سکتے ہیں کہ لہذا میں ہمارے اپنے اس مہمان کو جو ہماری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس جلسے کے اندر تشریف لائے، سب سے پہلے انہوں نے ہمارے اپنے لیے ایک اعزاز فرمایا، تو لہٰذا میں اس سے پہلے کہ ہمارے ان مہمانوں کا اکرام کروں، ہمارے مسجد کے متولی علی جناب شیخ احمد صاحب ادھر بیٹھ گئے، میری نظر ادھر تھی کہ میں متولی صاحب کو جب بھی کسی پروگرام کے لیے میں دعوت دوں تو حضرت فوراً قبول کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو موقع دے دیتے ہیں، تو لہٰذا میں مولانا اسد اللہ صاحب کے ہاتھوں حضرت کا میں متولی صاحب کی شان پوشی اس کے بعد میں حضرت شیخ منیر احمد صاحب کی خدمت میں ہماری اپنی چھوٹی سی ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب باقوی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: چمن کے ہر شگفتہ گل سے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ تو الحمدللہ انہوں نے ہماری قبولیت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں ہمارے بڑے ہی مشفق اور مربی اور ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، ہم اثر ہیں، ہم تو یہی رہ گئے، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچے درجوں پر پہنچا دیا ہے، ہندوستان تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایران تک حضرت کو پہنچا دیا ہے، اور الحمدللہ بیرون ملک کا بھی سفر کرتے رہتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت حافظ و قاری سعید احمد صاحب باقوی۔ میں حافظ فیاض صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ ان کی شال پوشی فرمائے اس شعر کے ساتھ: خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ تو لہٰذا میں حضرت کے لیے بھی ایک شال پوشی کا اپنی طرف سے اعزاز کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہر ایک کو ہمارے اپنے اکابر علماء کرام کی خدمات کی ستائش کرے، جیسے کہ حضرت نے بارہا اشارہ کیا کہ ہم ان کے اعزاز کے قابل نہیں ہیں، لیکن اعزاز اس لیے ہو تاکہ ہماری اپنی کامیابی ہو جائے، بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال یہ عمل کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ نیت ہے، ارادہ ہے کہ میرے دل کے اندر کہ ہر سال حضرت علماء کرام کا اعزاز ہو، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ اچھے تھے بھی ہیں پر یہ بتائیں گے کہ ابھی اچھے بھی ہیں۔ الحمدللہ خدمات بھی ان کے انجام دے رہے ہیں، ہم اچھے تھے میں شامل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اچھے ہیں میں شامل ہوں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابر علماء اور ہر ایک عالم کی ہمیں ادب اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے احساسات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آخر میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب باقوی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ذریعے سے اپنے اس مجلس کا اختتام